کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو میرا اور آپ کا سارے جہانوں کا پالنے والا روزی روٹی کا مالک ہے، جس کے قبضۂ قدرت میں دنیا کی ساری طاقتیں موجود ہیں، دنیا کی ساری قوتیں موجود ہیں، جو اپنی داد و دہش میں، کرم میں، سخا میں، عنایت میں، مہربانی میں، بندوں کی دیکھ ریکھ میں، لین دین میں، عطا و بخشش میں اکیلا ہے، یکتا ہے، داتا ہے، تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے کرنے کرانے میں، قوت و طاقت میں کوئی اس کا شریک نہیں، ساجھی نہیں، ساتھی نہیں، ہمسر نہیں، برابر نہیں۔ وہ پروردگار جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا کر سکتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے چھین سکتا ہے۔ ایسی قوتوں اور طاقتوں والے پروردگار کے دربار میں ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت کے بعد دنیا کے اندر جو سب سے بڑی ذات ہے وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے صدقے میں یہ زمین بنی، یا آسمان بنا، یہ چاند بنا، یہ سورج بنا، یہ ستارے بنے، یہ درخت بنے، یہ پہاڑ بنے، یہ ہوائیں بنی، غرض جن کے صدقے میں پوری کائنات انسانی کا وجود ہوا، مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا۔ ایسے محسن نبی، مشفق نبی، امت کے دردمند نبی، امت کے غمخوار نبی کے دربار میں پوری امت کی جانب سے ہزارہا کروڑہا درود و سلام کا نذرانہ ہو۔ حمد و صلوات کے بعد میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، آج کی اس باوقار محفل میں مسلمان کی ذمہ داری ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام سے عشق اور محبت اور آپ کی سیرت کے مطابق سنتوں والی زندگی اپنانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس عنوان پر عرض کرنے کا ارادہ ہوا ہے۔ دعا کیجئے میرے دوست، اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ایک آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو محبت سب سے آخری درجہ اس کا یہ ہوتا ہے، انتہائی درجہ یہ ہوتا ہے، بلند ترین درجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے ہر کام کو اپنانا شروع کرتا ہے، اس کی چال کو، ڈھال کو، اس کی آواز کو، اس کی نقل و حرکت کو اور اس کے تمام الفاظ کو وہ اپناتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے پیر سے محبت کرتا ہے تو اپنے شیخ کے کہے ہوئے ملفوظات کو جمع کرتا ہے۔ بزرگان دین اولیاء اللہ اپنے اپنے خانقاہوں میں انسانوں کی تصحیح نیت اور تزکیہ نفس اور دلوں کی صفائی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کے دربار میں ہزاروں لوگ ان شیوخ کے مرید بنتے ہیں۔ تو ایک شیخ ہوتے ہیں اور دوسرے ان کے مرید ہوتے ہیں۔ تو شیخ مرید کو رہبری فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، دل کی بیماریاں دور فرماتے ہیں، اور اس کو ذکر کرنے کے لیے اور اس کے دل کی صفائی کے لیے، دل کے سکون کے لیے مجاہدوں کا حکم دیا جاتا ہے، روزوں کا حکم دیا جاتا ہے، نوافل کے اہتمام کا حکم دیا جاتا ہے، صدقے اور خیرات کا حکم دیا جاتا ہے، اور اعتکاف کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مرید اپنے شیخ کے کہے ہوئے حکم کو مانتے ہوئے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ چھاڑ کر شیخ جس گاؤں میں کہیں اس گاؤں میں پورے رمضان میں اعتکاف کی نیت سے چلے جاتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے یہاں کے بزرگ ہیں، بنگلور شہر سے بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے سے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں رمضان میں لوگ حضرت کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور ایک مہینے کا اعتکاف فرماتے ہیں، اور حضرت کی نصیحتیں، حضرت کے ساتھ بیٹھنا، ان کی نصیحتوں کو سننا، سمجھنا، لکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ان کا خاص وصف ہوتا ہے۔ مرید کی پہچان شیخ سے ہوتی ہے اور شیخ کی پہچان مرید سے ہوتی ہے، اور شیخ کا درد، شیخ کی فکر، تڑپ اور ان کے
جو کچھ ارادے اور عزائم ہیں کہ اس دین کے کام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا، اس کام کا تہیہ کر کے عزم مصمم کر کے رمضان کے بعد میں نکلتے ہیں، پوری دنیا کے کونے کونے تک علم کا ڈنکا بجاتے ہیں، دنیا کے کونے کونے تک انسانوں کی رہبری کا، فلاح اور بہبود کا، کامیابی کا کام انجام دیتے ہیں۔ تو جس شیخ نے جہاں کہا آنے کے لیے، جہاں بیٹھنے کے لیے، جہاں پر پڑھنے کے لیے، تو مرید اپنے شیخ کی فرما برداری کرتے ہیں، اپنے شیخ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنا پورا وقت گزارنا ان کو پسند ہے۔ جیسے کوئی ایک استاذ طالب علم کو کہتے ہیں کہ فلاں مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا ہے، تو طالب علم اس مدرسے کو جاتا ہے، اپنا گاؤں، دکان، مکان، دوست احباب، رشتہ دار سب کو چھوڑ بڑی محنتوں کے ساتھ 5 سال، 6 سال، 7 سال، کہیں 8 سال، تو کہیں حافظ بھی ہوتا ہے بچہ، عالم بھی ہوتا ہے، قاری بنتا ہے، مفسر بنتا ہے، محدث بنتا ہے، اور فقیہ اور جید عالم دین بن کر نکلتا ہے۔ اساتذہ کی فرما برداری میں، اساتذہ کے حکم کی تعمیل میں مکمل اس نے 5 سال لگا دیے، 6 سال لگا دیے، 8 سال لگا دیے۔ استاذوں کی محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، خواہشات کو سب کو قربان کر کے وہ طالب علم اپنے اساتذہ کی محبت میں جڑ جاتا ہے کسی مدرسے کے اندر۔ تو جیسے جیسے علم کا ایک سمندر استاذ بہاتے ہیں، طلباء اسے اپنے دلوں کے اندر میں جمع کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے محبت کا خاص وصف عطا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ ہو جاؤ، جب جا کر تمہاری کامیابی۔ تو خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ نیک لوگوں سے ہٹ کر جو کچھ آدمی دوسروں سے محبت کرتا ہے یہ بیکار ہے، یہ فانی ہے، عارضی محبت ہے، اور یہ وقتی محبت ہے۔ شاید اس کا کوئی مقصد ہوگا، وہاں سے کوئی مفاد یا منفعت ہوگی جس کی وجہ سے اس آدمی نے اس سے اپنا تعلق قائم کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق تقوی اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند۔ بہت بڑے بزرگ نے لکھا ہے، فرمایا کہ نیک آدمی کی صحبت تم کو نیک بنا دے اور برے آدمی کی صحبت تم کو برا بنا دے۔ نیک انسان کے وجہ سے اس کا نام بھی، اس کا مقام بھی اونچا ہوتا ہے۔ لوگ دوستوں کو دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ اس کے ہمنشین، اس کے ساتھ بیٹھنے والے، اس کے دوست اگر اچھے ہیں تو یقیناً یہ انسان بھی اچھا ہے، اگر یہ لوگ برے ہیں تو یقیناً یہ انسان بھی برا ہے۔ لوگ رشتے طے کرنے کے لیے جاتے ہیں، نکاح کا رشتہ، گھروں کے اندر، دکانوں میں، مکانوں میں، محلے میں لوگ اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتے ہیں کہ بھائی یہ انسان کیسا ہے، یہ لڑکا کیسا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، اور کہاں پر یہ دوستی قائم کرتا ہے، رات دن اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ۔ اگر اسے پتا چلا کہ بھائی یہ آدمی جو ہے جاہلوں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ، رات دن جھگڑا کرنے والے لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، تو یہ آدمی خود فیصلہ کر لیتا ہے یقیناً یہ آدمی بھی برا ہوتا ہے۔ اگر اس کے بارے میں اسے معلوم ہوا کہ نہیں بھائی یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کے ساتھ رہنے والے بہت اچھے انسان ہیں، بہت محبت والا، بڑا سخی ہے، دلدار ہے اور فیاض ہے، سخاوت کا بڑا اچھا مزاج ہے، لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، پورے مارکیٹ میں وہ امیر ہے، رئیس ہے، سردار ہے، لوگ اس کا ایک بڑا مقام اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، تو آدمی بہت جلد خوش ہو کر، راضی ہو کر اس کے قریب ہوگا۔ تو یہ کس سے فیصلہ ملا اس کو؟
کن لوگوں کو دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا؟ ان لوگوں کو جو اس کے ہم نشین ہیں، ساتھ بیٹھنے والے، دیکھنے والے. تو یہ ہم نشین برے اگر ہیں تو خود بخود انسان کی برائی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر اچھے دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو خود بخود اچھائی کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں صحابہ کرام رہتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پورا آئیڈیل اور نمونہ صحابہ کرام کی زندگی میں آ گیا. ایک صحبت کی وجہ سے، ساتھ رہنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے، محبت کا وہ نتیجہ تھا. رات دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پڑے رہتے تھے. لاکھوں حدیثوں کا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس. میرے دوستو، یہ محبت کا اعلیٰ درجہ. انسان اتنی محبت کرے کہ رات دن اوڑھنا بچھونا اپنے شیخ کی خدمت میں گزارے، اپنے پیر کی خدمت میں گزارے، اپنے استاذ کی خدمت میں، رہبر کامل کی خدمت میں، نبی کی خدمت میں جنہوں نے رات دن گزارے، ان کا کیا مقام ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے. حضور نے دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ سنائی، اللہ نے بشارت دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور پھر فرمایا حضور نے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح، تم جس سے چاہو محبت کرو، ان کے راستے کو اپناؤ تو تم جنت کے لائق بنو گے. میرے دوستو، یہ محبت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں بشارت سنائی، خوشخبری سنائی اور ان کی اتباع کا حکم دیا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بعد تابعین کے بعد تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ کے یہ تمام سلسلے آج بھی چل رہے ہیں. اور امت کے اندر تزکیہ کا اور امت کے اندر گمراہی سے بچانے کا، بے دینی کو ختم کرنے کا، جہالت کو ختم کرنے کا، نافرمان لوگوں کی توبہ کا کام ہو رہا ہے. کتنی جماعتیں چل رہی ہیں، کتنے ادارے کام کر رہے ہیں، کتنی تنظیمیں کمر بستہ ہیں، کام کے لیے کوششیں چل رہی ہیں. کہاں کہاں امت کے بگڑے ہوئے حالات ہیں. مسلمانوں کی رہبری کے لیے اس وقت بہت ضرورت ہے بڑے بڑے لوگوں کی، بڑے بڑے متقیوں کی، پرہیزگاروں کی، جو سیدھے راستے پر آدمی کو لا سکے، جن کی بات پر، جن کے ایک بول پر، جن کی ایک آواز پر لوگ کھڑے ہو جائیں. کتنے لوگ جماعتوں میں نکل رہے ہیں. امیر صاحب کی تشکیل ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، واعظ اور نصیحت کے بعد میں جیسے ہی اعلان ہوتا ہے لوگ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے دیر اور دور کے لیے تیار ہو. یہ محبت ہے، کام سے محبت ہے اور اللہ کے نام سے محبت ہے. میرے دوستو، یہ محبت کا تقاضا. جتنے ساتھ میں رہیں گے، ایسے لوگ نیک رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور دنیا کے اندر لوگوں کی پہچان دوستیوں سے، محبتوں سے ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اتنی زیادہ ان کی نسل کو اپناتا ہے. آج بہت سے لوگ، ہمارے نوجوان گمراہی کے شکار ہیں. کتنے لوگ ہیں جو غیروں سے محبت کرتے ہیں، انہی سے رشتے سجاتے ہیں اور انہی کے مطابق ان کی چال ڈھال زندگیاں بنی ہیں. ان کی کٹنگ، ان کا کراف، ان کا سوٹ بوٹ، ان کے بال، ان کی کال اور ان کی بول چال، نقل و حرکت، چال ڈھال، سب کا سب تقریباً ان لوگوں سے ملتا جلتا ہے جن کے بدن پر کپڑے بھی مکمل نہیں، جن کے بدن برہنہ ہوتے ہیں، گناہ کی دعوت کے مرتکب ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے ان کے تعلقات وابستہ ہیں. ماں باپ کی بھی وہ نہیں سنتے، اپنے بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، خاندان کے بڑوں کی نہیں سنتے، اور وہ بچے اپنے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں اور خود بگڑ رہے ہیں اور امت کو بگاڑنے میں لگے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا سب سے عام ترین تقاضا یہ ہے، کامل محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو. پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اس امت کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے دنیا میں بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کرنے والے، چاہنے والے آج بھی موجود، جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ کی ایک ایک سنت کو اپنانا۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ حضور نے فرمایا جو میری سنت کو ایسے وقت میں تھام لے جب وہاں پر کوئی آدمی سنت کے مطابق عمل کرنے والا نہیں ہے، سمجھو کہ اللہ نے اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمایا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا، کتنی بڑی خوشخبری، کتنی بڑی بشارت، کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارا کہ ایک سنت کو اپنا لو۔ آج کے دور میں لوگوں کے پاس چھوٹی چھوٹی سنتوں کا عمل نہیں، حضور سے محبت کا تقاضا سب سے زیادہ سنتوں کے مطابق زندگی گزار کر بتانا ہے۔ اگر کوئی زبان سے کہہ دے کہ بھائی میں ان کا محبت کرنے والا عاشق، تو آپ نہیں مانیں جب تک کہ وہ دلیل نہ پیش کرے، جب تک کہ وہ ثبوت نہ پیش کرے۔ گاڑی چلانے کے لیے کوئی آدمی آ کر کھڑا، اس نے کہا کہ میں ڈرائیور ہوں، آدمی کہے گا کہ تمہارے پاس اس کی سرٹیفکیٹ، گارنٹی اور لائسنس بتاؤ۔ جب تک اس کے پاس لائسنس نہیں، سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اسے گاڑی چلانے کی نوکری، ذمہ داری کمپنی والا نہیں دے سکتا۔ یہ لاکھوں کی گاڑی ہوتی ہے، پیسے اس کے اوپر بہت زیادہ لگائے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک عام انسان جس کے پاس میں کوئی ثبوت نہیں، اگر وہ آدمی آ کر گاڑی چلائے گا، یقیناً اس کو کوئی رولز کنڈیشن نہیں معلوم، ضرور کہیں نہ کہیں کوئی حادثہ سب کے لیے ہو جائے، گاڑی کا، خود کا، اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کا، سب کا نقصان ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کا تقاضا یہ پیش فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں، اس کے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، اہل و عیال سے، رشتہ داروں سے، سب سے بڑھ کر نہ۔ آدمی جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اس چیز کو گلے لگاتا ہے۔ آج لوگ اپنے دل کے اندر سب سے زیادہ مال کی محبت رکھتے ہیں، پیسوں کی محبت ہوتی ہے، اسی لیے ٹیلر نے، دکان والے نے جیب جو بنایا ہے ہمارا پاکٹ، وہ بالکل دل سے لگایا ہوا ہے، جیب لگا ہوا ہے ہمارا دل کے اوپر، تاکہ آدمی کے جیب میں جب پیسہ ہو اور اس کا دل مطمئن رہے گا کہ ہاں بھائی الحمدللہ میرے پاس پیسہ ہے، الحمدللہ مجھے اطمینان سے سونے کا موقع ملے گا، آج اطمینان سے اپنی ضرورت پورا کر کے کھانے پینے کا موقع ملے گا۔ سب سے قیمتی چیز، محبوب چیز کو آدمی اپنے دل سے لگاتا ہے، تو یقیناً آدمی دل کے اندر جس چیز کی محبت ہے اس کی وہ پاکٹ اور پرس کو اٹھا کر اپنے جیب میں رکھتا ہے۔ جب تک اس کے جیب میں پیسے ہیں اسے سکون ہوگا کہ الحمدللہ جس چیز کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں وہ میرے دل سے لگی ہوئی۔ تو دل لگاؤ دنیا والوں، اللہ کے رسول کی سنتوں سے دل لگاؤ، قرآن سے دل لگاؤ، سینے سے لگاؤ اپنے قرآن کو، دل سے چاہت رکھو، محبت رکھو قرآن سے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایک سنت کو کوئی تھام لے، زندہ کر دے تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب۔ ایسے وقت میں دنیا کے اندر ایک مثال یہ بیان کی جائے تو بہتر ہوگا۔ اگر کسی جگہ میں آدمی کھڑا ہوا ہے روڈ پر، سامنے کوئی گڑھا ہے جس کے اندر گاڑیاں گر سکتی ہیں، فوراً ایک آدمی کھڑا ہو گیا روڈ کے پاس اور لوگوں کو اعلان کر رہا ہے کہ بھائی یہاں مت جاؤ، آگے خطرہ ہے، ڈینجر ہے، چونکہ روڈ بارش کی وجہ سے کٹا ہوا ہے اور روڈ کا پل جو تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، ابھی وہاں آگے کا کوئی راستہ نہیں۔ 2 آدمی وہاں پر کھڑے ہوگا تو گویا اس شخص نے پورے لوگوں کی حفاظت کیا، سب کی جان بچائی، سب کو اس نے زندہ کیا۔ اگر وہ آدمی نے نہیں بچایا، ہم کو کیا ضرورت، میرا کوئی بھائی تھوڑی ہے،
اب میرا کوئی رشتہ دار تھوڑی آئے گا، یہ سوچ کر اگر وہ واپس چلا گیا تو میرے دوستو سمجھو کہ اس نے سب کو ہلاک کیا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا سنت ہے۔ ایک پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی ایک موز کا چھلکا پڑا ہوا ہے، کانٹے دار درخت پڑا ہوا ہے، کوئی چیز آڑ میں ہے، کوئی گاڑی کسی نے بے ترتیب راستے میں کھڑا کر دیا، آدمی کو نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آگے بڑھ کر اسے ہٹائے، اسے نکالے، اسے ہٹائے، وہاں سے دور کرے۔ تو راستے کی تنگیوں کو ہٹاؤ، وسعتیں پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر وسعتیں پیدا کرتے ہیں۔ تو آدمی راستے کا حق یہ ہے کہ اس چیز کو ہٹائے تاکہ میرے بعد آنے والا بھائی کبھی گر نہ جائے، تکلیف نہ ہو جائے۔ آنے والا ضرور دعا دے کر جائے گا، جس نے ہمیں بچایا خدا تو بھی اسے بچا لے، حشر کے میدان میں اسے بچا لے۔ ایک نبی کی سنت پر عمل کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آنے والی پوری قوم دعائیں دے۔ تو ایسا دور میں نے ابھی بتایا، اگر کسی جگہ میں پل ٹوٹا ہوا ہے بارش کی وجہ سے، آگے سمندر ہے اور اس کے آگے کوئی گزر نہیں سکتا، فوراً ایک آدمی کھڑے ہو کر گویا تکلیف کو اس نے ہٹایا، لوگوں کو روکا، آگے مت جاؤ، راستہ خطرناک خوفناک ہے، لوگ بچ گئے، تو سب کے سب اس کے حق میں دعا دیں۔ تو میرے دوستو آج کا دور ایسا ہے کہ سنتیں پامال ہوتی چلی جائیں۔ ایسا عزم مصمم کرو کہ ہماری زندگی ہی کچھ اور، لوگ ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، ہم کو دیکھ کر کچھ سننے کے لیے سیکھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، ہماری بات پر کھڑے ہو جائیں۔ آج کے دور میں ہر آدمی کا ایک طریقہ ہے سوچنے کا، ہے نا، ہر آدمی کا سوچنے کا ایک انداز۔ سب سے زیادہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچے کا نام ایسا رکھوں، دنیا میں کوئی آدمی ویسا نام نہیں رکھا، میں اپنے بچے کا نام ایسا رکھوں کہ کوئی شخص اب تک نہیں رکھا، پکارے تو ایک دم ڈکشنری میں بھی نہیں رہنا، اس کا ترجمہ بھی معلوم نہیں رہنا، ایسا نیا نام چن کو لانا کہ آدمی دیکھا تو سنتے رہ جانا، ارے بھائی بالکل نیا نام ہے، آج تک ہم نے نہیں سنا۔ تو ایک مزاج بن گیا لوگوں کا، ہر کام میں ایسی لاجک ان کی رہتی ہے کہ وہ کام کو اگر وہ کریں گے تو 10 لوگ اسے دیکھیں، 10 لوگ بولیں، 10 لوگ سنیں، 10 جگہ اس کا چرچا، مزاج ہے لوگوں کا۔ گھر بنانے والا ایسا گھر بناتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اونچ نیچ، گھر تو وہی، کمرے وہی، اور اس کے اندر رہنے والا فرش سب کچھ وہی، میٹیریل وہی، لیکن انداز الگ، کوئی ایسا کوئی ویسا، کوئی گھما کر، کوئی اوپر کوئی نچلے، عجیب 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 مزاج، ان کے آئیڈیل نمونے اور ان کی سوچ الگ ہوتی، منفرد کام کرنے کا ایک مزاج لوگوں کا۔ مزاج جب اتنا اچھا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ایک نیا پن ہو، نئی چیز ہو، جدید ٹیکنالوجی کو فالو کرتے ہوئے ایک نیا کام کیا جائے، تو دوستو جب لوگوں کی یہ سوچ بنی ہے، خواہش بنی، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے کپڑے ایسے ہوں کہ کسی اور کے پاس ایسے کپڑے نہ، رنگین سے رنگین، 10 قسم کا کلر اس کے جسم کے کپڑوں کا اور 10 قسم کا کلر اس کے سر کے بالوں کا، آدمی سوچتا ہے کہ کچھ نیا کرے۔ دنیا پرانی ہوتی چلی گئی، لوگ پرانی سوچ میں ہیں، ہم ایک نئی سوچ لائیں، تو ہم لوگ جدید ماحول میں آئے، تو ہمارے لیے کچھ ایسا کام کرنا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، صرف اس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آئیں۔ ایک مزاج بن گیا، خاص کر نوجوانوں کا مزاج، اور آج کے دور میں اکثر لوگوں کا یہ مزاج بنا، گھر بنائیں تو ایسے کہ 10 لوگ اسے کا چرچا کرتے رہیں، اور جسم کی ساخت، جسم کے کپڑے ایسے ہوں کہ لوگ جو ہے اسے دیکھتے رہ جائیں، اور سر کے بال ایسے کہ لوگ اسے دیکھتے رہ جائیں، سوٹ بوٹ ایسی کہ لوگ اسے دیکھتے رہ جائیں۔ موبائل فون جو بازار میں سب سے پہلے لانچ ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہے، کار جو سب سے پہلی آتی ہے کمپنی سے وہ ہمارے ہاتھ میں رہے۔ اب تو 2GB 3GB 4G کا ختم ہو گیا، اب جو ہے 5G کا دور ہے، اب تو پورا مودی جی کا دور، حال ایسا ہے پورے جی کے اندر دور کے اندر گزر گئے۔ تو یہ جو جی کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا گہرا مسئلہ ہے، اس کے اندر لوگ جو ہیں بڑی تیزی سے اپنے انٹینشن اور خیالات کو چینج کر رہے ہیں۔
جیسے ہی سال کا شروع ہوتا ہے، چاہے وہ جنوری میں 22 آ جائے یا 23 آ جائے، جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے، نئی خواہشات، نئی امنگیں اور نیا کچھ کرنے کا جذبہ. تو بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں دنیا داری میں اور اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے نئے کام کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو دین کے اندر کچھ ایسے کام کر جائیں جن کو دیکھ کر لوگ دین کی طرف راغب. دکان والا دکان کی طرف لوگوں کو لبھانے کے لیے وہ بڑے بڑے آفرز چھوڑتا ہے. ہمارے پاس یہ آفر ہے، یہ سیل ہے، آدھا پیسہ دے دو، بقیہ آدھا 50% جو ہے چھوٹ ہے، اور اس کی گارنٹی 2 سال کی ہے، اور جتنا چاہے لو، ایک لیں گے تو ایک فری. کہیں ایگزیبیشن لگتا ہے. اب تو دسہرا ایک ایسا موقع ہے کہ لوگ جو ہے اپنے گھر کا، دکان کا پرانا تمام سامان آدھی قیمت میں بیچ دیتے ہیں. لوگوں کی ایک سوچ ہے، ہاں بھائی یہ پرانا سامان نکالو، نیا سامان دکان کے اندر، مارکیٹ میں، منڈی میں لے کر آؤ. تو لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ہر کمپنی والا اپنی کمپنی کے بزنس کو بڑھانے کے لیے کچھ نئے فارمولے تلاش کر لیتا. دکاندار بھی اپنی جگہ، اور ساتھ میں بلڈنگ کا اونر یا مالک کہیے یا کمپنی کا مینیجر کہیے، وہ بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں لاتا ہے، اس کا نام سنتے ہی لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اور موبائل فون کے اندر ایسے آفرز چھوڑے جاتے ہیں کہ روزانہ آپ کو 2 GB پر ڈے ملے گا فری، اور اس کے بعد جتنے چاہے کالز کرو، جتنے چاہے SMS کرو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی کوئی فیس نہیں. آدمی خوش ہوگا. اور اس کے بعد ایک فون سے دوسرا فون، تیسرا فون، ہر ایک کے پاس الگ انداز. تو ایک مزاج چلا ہے لوگوں کا کچھ نیا کریں، اور ہر آدمی چاہتا ہے دوسرے سے مجھے ممتاز ہونا ہے، میں کوئی ایسا نیا کام کروں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں مجھے ہی بڑا عقل مند سمجھیں، لوگ میری طرف راغب ہوں، مجھے دیکھیں، مجھے سنیں، مجھے بولیں اور میرے سے محبت کریں، میرے پاس زیادہ لوگ آئیں. مزاج اچھا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ مزاج صرف اپنے دکان کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے گھر کو سجانے کی حد تک، اپنی ذات کے حد تک نہ رہے، بلکہ یہی کام کو تن کرتے ہوئے آپ دین کی طرف اگر مائل ہو جائیں تو خود بخود آدمی کے اندر دین کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جس کی وجہ سے آدمی کچھ ایسا نیا کام کرے کہ لوگ اسے دیکھتے رہ جائیں. صحابہ کی یہ صفت، صحابہ کا یہ مزاج کہ ایک آدمی نے سنت کو اپنایا، دوسرے صحابی سوچتے کہ ان سے پہلے میں یہ کام کو انجام دوں، اور تیسرے صحابی سوچتے کہ ان دونوں سے پہلے میں یہ کام کو کروں. ایک سنت کے بارے میں یہاں پر حکم مل گیا، صحابہ سوچتے ہیں کہ اب تک کی جتنی سنتوں کے بارے میں ہمیں حکم ملا، ایک بھی اپنی زندگی سے نہ نکلے. تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تسبیح کے فضائل بتائے، صدقے کے فضائل بتائے، اعتکاف کے فضائل بتائے، اور مسواک کے فضائل بتائے. ہر چیز روزانہ ایک چیز ان کی زندگی میں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے آدمی اپنے دین کے اعتبار سے بھی ترقی کر رہا ہے. تو ہم دنیا کے اعتبار سے ضرور ترقی کر رہے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں. تو میں یہی گزارش کروں گا، نبی کی سیرت کے حوالے سے ربیع الاول کے مبارک مہینے میں نوجوانوں کو آواز دیتا ہوں. گزشتہ سال بھی ربیع الاول آیا، اس سے پہلے بھی آیا، اس سے پہلے بھی آیا. اللہ کرے کہ بار بار ہماری مبارک زندگی کے اندر نبی کے نام کی برکتیں آتی رہیں، اور اللہ نبی کے نام کے وسیلے سے، برکت سے ہمارے مسائل کو آسان فرمائے، حل فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے. کتنے نوجوان جن کی نوکریاں نہیں ملی، ان کے اچھے سے اچھے انتظامات فرمائے. کتنے جوڑے نہیں ہیں، کتنے جگہ میاں بیوی کے رشتوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور جن کے بن گئے وہاں پر بھی اختلافات ہیں، اور یہ سب نفرتیں ختم ہو، محبتوں کا ایک ماحول بنے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں بھائی بھائی، یہ ملک کا ایک نعرہ ہے. سیکولرزم کا حامی یہ ملک ہے. سیکولرزم ایک سپر پاور طاقت ہے اس ملک کی. اور بی آر امبیڈکر نے جس سنویدھان کو مرتب کیا انڈیا کو کانسٹیٹیوشن کے طور پر، اس کو آگے بڑھانے کے لیے جتنے لوگوں نے، مجاہدین نے قربانیاں دی، آج بھی یہ محبت کا ملک پوری دنیا کے لیے ایک مثالی ہے اپنی جگہ میں.
تو میرے دوستو آج ہم بھی محبتوں کو بانٹنے والے بنیں. آج سے یہ ارادہ کریں اس مرتبہ جو ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے آگے کی ہماری پوری زندگی سیرت کے مطابق ہوگی, سنت کے مطابق ہوگی. ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ بھی ہم قربان کریں گے. اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کے گھر میں آپ کا بھائی بھوکا ہے تو کیا آپ پیٹ بھر کر کھا کر سو جائیں؟ نہیں. اگر آپ صبح سے لے کر شام تک باہر نوکری کر کے آئے, کھا کر آئے, بڑی بڑی دعوتوں میں آپ گئے, واپس رات میں گھر آئے, آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی بیوی بھوکی ہے, آپ کے بچے کھانے کے لیے کچھ ان کے پاس نہیں ہے, آپ کے ماں باپ بھوکے سوئے ہوئے. میرے دوستو آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کے دل میں ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ کو سکون سے چین سے نیند آ جائے؟ نہیں. فوراً آدمی تڑپ جائے, ارے میں نے تو کھا لیا, میرے بیوی کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, ماں باپ سوئے ہوئے ہیں بھوک سے. فوراً آدمی جائے گا, ارے رات کی تاریکی ہے, اندھیرا ہے, دکان کھلا ہے یا نہیں ہے, کچھ نہیں دیکھے گا, فوراً باہر جا کر جو کچھ اپنے ہاتھ سے ملے ان کے لیے کرے گا. یہ درد جذبہ تو جیسے درد ہوتا ہے کسی آدمی کے بھوکے سونے سے, سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے سے, اس سے زیادہ آپ کو درد محسوس ہو. آپ گھر میں آئے, بیوی بچے نے کہا ہم نے پیٹ بھر کر کھایا, ٹھیک ہے مبارک کو, اللہ نے آپ کو کھلایا, لیکن ایک سوال ضرور پوچھیے, آپ نے سنت کے مطابق آج نماز پڑھی, سنت کے مطابق وضو کیا, آپ نے تسبیح پڑھا, مسواک کیا اور قرآن پڑھا, صبح ہوئی فجر میں آپ اٹھے تھے, تہجد کی نماز آپ پڑھے, دن بھر کی 5 نمازوں کا مجھے کارگزاری آپ سنا دیں. آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ میں 5 وقت میں نمازیں ادا کی ہیں پابندی کے ساتھ, کچھ دیر قرآن بھی پڑھا, کچھ ذکر بھی کیا, کسی غریب کو کچھ روٹی یا آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے اس کو آپ نے صدقہ بھی کیا. اگر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے کیا, خوش ہو جاؤ میرے دوستو, یہ جنتی گھرانہ ہے. خوش ہو جاؤ میرے دوستو, یہ جنتی گھرانہ ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایسے گھروں سے جہاں خدا کا نام لیا جائے, نبی کا نام لیا جائے. زمین میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ستاروں جیسے چمکتے ہیں. آپ سے گزارش ہے روزانہ گھر کی دیکھ بھال آپ پر ذمہ داری ہے, کھانے کی بھی ذمہ داری, پانی کی بھی ذمہ داری, کرایہ بننا ہے, کرنٹ کی پانی کی بل بننا ہے, اور اس کے بعد میں آپ کی بیوی بچوں کی بھوک مٹانا ہے, پیاس مٹانا ہے, کپڑوں کا انتظام, ان کی راحت کا ذمہ داری کا انتظام سب آپ کا ہے. ٹھیک ہے مبارک ہو, اللہ نے دنیا میں بڑی ذمہ داری آپ کو دی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور چیز کا بھی سوال آپ سے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, کھڑا کر دو ان کو جب تک سوال نہیں ہوگا زندگی کے ایک ایک پائی کے بارے میں, ایک ایک لمحے کے بارے میں آگے نہیں بڑھا سکتے. میرے دوستو تم نے دنیا کی تو ضرور فکر کی, یہ تو ہر انسان کرتا ہے, کیا تھوڑی مسلمان کرتا ہے؟ صرف مسلمان ہی ایسا ہے جو جا کر گھر والوں کو پوچھ لے کہ تم نے کھایا پیا سویا سب کچھ؟ ایسا نہیں, ہر انسان پوچھتا ہے, ہر ماں باپ اپنے گھر میں پوچھتے ہیں, ہر باہر جا کر نوکری کرنے والا اپنے گھر میں آ کر یہ پوچھتا ہے کہ صبح سے شام تک تم نے کھایا پیا, ساری فکر ہر دھرم والا کرتا ہے. لیکن مسلمان کون سی ذمہ داری کو اپنانا ہے, اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری وہ ہے نبی کا محبت کرنے والا, چاہنے والا, عاشق رسول, جس نے نبی کا امتی ہونے کا, عاشق ہونے کا دعویٰ کیا. اس کے حق میں ذمہ داری یہ ہے اگر تمہارے بچے, بیوی اور آپ کے ماں باپ, آپ کے خاندان والے بھائی بہن گھر میں رہنے کے ساتھ نماز نہیں پڑھے ہیں تو یہ آپ کے رزق کی تنگی کی دعوت دیتے ہیں, عذاب الہی کی دعوت دیتے ہیں. توبہ کرنے کے لیے حکم دو ان بچوں کو, یہاں تک حکم ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے آپ کے نماز پڑھنے والے بنے. اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں 10 سال کی عمر میں ہونے کے باوجود ان کے اوپر ضرب لگاؤ, ان کو ڈانٹو ڈپٹو, سزا دو, پنشمنٹ دو کہ تم 10 سال کے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ بچے کو عقیقہ کیا جاتا ہے, نام رکھا جاتا ہے, پیدا ہوتے ہی بچے کو اذان اور اقامت کہی جاتی, کھجور چٹایا جاتا, شہد چٹایا جاتا, مٹھائی کھلائی جاتی, اس کا نام رکھا جاتا, اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے, اس کے نام کا صدقہ کیا جاتا ہے, لوگوں میں اس کی دعوتیں ہوتی ہیں. تو اذان اور اقامت کے ذریعے اس کے دل تک ایمان کی دعوت دی جاتی. جس دل تک ایمان کی دعوت پہنچ چکی
پھر بھی وہ آدمی نمازی نہیں بنا، پھر بھی وہ آدمی اللہ کا فرما بردار نہیں بنا، تو یہ تو گنہگار ہے، یہ تو نافرمان ہے، یہ تو نحوست والا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کی رزق کی برکتیں اٹھا لیں گے اللہ۔ گھر کے جھگڑے، فتنے، فساد، عداوتیں، بیماریاں اور پھر اس کے بعد بے برکتی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سنت کے مطابق جس کی زندگی ہو، اس کے گھر کے اندر کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ دوستو، ٹوپیاں پہننے کا ایک مزاج پیدا کرو، ہاتھوں میں تسبیح، مسواک اور وضو کے ساتھ، پاک صاف کپڑوں کے ساتھ، نمازوں کے 5 وقتہ اہتمام کے ساتھ زندگی گزار کے دیکھو۔ غریب جو نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تھوڑے سے رزق کر گئی وہ کافی ہو جائے گا۔ دن میں 100 روپے کمائے، اللہ 100 روپے میں اس کے گھر کی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی 1000 روپے کمائے، اس کے باوجود سنتوں سے خالی اس کی زندگی ہے، وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، گھر کے پورے لوگ بے نمازی ہیں، گھر کے اندر ٹی ویاں اور ہر قسم کے گانے بجانے عیاشیاں ہوتی ہیں، اور عورتیں نافرمان ہیں، ان کے سروں پر دوپٹے نہیں، روزے نہیں، تھوڑی دیر وقت نکال کر قرآن نہیں پڑھ سکتے، دین کی باتیں سن کر سنا کر علمی مذاکرہ نہیں، آپ سمجھو کہ آپ کی زندگی ناکام ہے۔ تم نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بیوی بچوں کو جہنم کا مستحق بنتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اسی حال میں اگر یہ لوگ چلے جائیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ برابر کا سوال پوچھیں گے۔ میرے دوستو، اس لیے دنیا کا ایک جواب دینے کے لیے ہم تیار نہیں، آخرت کے سوالات کا، خبر کے سوالات کا، حشر کے سوالات کا ہمارے پاس میں کون سا جواب ہے؟ اس لیے میرے دوستو، توبہ کے ساتھ میں زندگی گزارو۔ نبی سے ہمارا عشق ہے، محبت ہے، ہم سچے عاشق رسول ہیں، تو یقیناً ہماری زندگی میں چینجز آنا ضروری، تبدیلیاں آنا ضروری۔ کتنے لوگ ہیں جن کو نمازیں نہیں معلوم، قرآن نہیں معلوم، احادیث نہیں معلوم، سنتیں نہیں معلوم۔ زندگی چینج کرنے والے موجود ہیں، بتانے والے موجود ہیں، آنکھیں کھولنے والے موجود ہیں، ساری باطل طاقتیں ہمارے سر پر کھڑی ہیں، اس کے باوجود مسلمان بالکل غفلت میں۔ میں نے کل نہیں پرسوں چند دن پہلے، 2-4 دن پہلے کسی صاحب سے ملا اور ان سے کہا کہ بھائی آپ کے گھر میں فلاں بھائی کو ملنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ تو 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتا، میں صرف اکیلا آدمی ہوں گھر میں جو سب سے پہلے صبح میں 3 بجے 4 بجے سے اٹھ جاتا ہوں، مجھے اس کے بعد نیند ہی نہیں آتی ہے جب تک کہ میں تہجد پڑھوں، فجر پڑھوں، فرض ادا کروں، ذکر میں بیٹھتا ہوں، اس کے بعد میں دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک اپنے کام پر لگتا ہوں۔ میں تو آ سکتا ہوں لیکن میرے بھائی اور گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ لوگ کبھی بھی صبح میں 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے۔ میں نے ان کو باقاعدہ فون بھی کیا، کئی مرتبہ کالز کیا، اس کے باوجود جواب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ کھلا ثبوت ہے اس بات کا کہ پورے گھر کے لوگ ابھی بھی سو رہے ہیں اور رات میں 12 بجے سوتے ہیں، دن میں 12 بجے سونے کا معمول ہے۔ یہ پورے بہت سے مسلمانوں کے گھروں کا ایسے ہی معمول ہے۔ میرے دوستو، کون سی غفلت کی نیند ہم سو رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ توبہ کرو، نبی کے وسیلے سے تو کم از کم ہم پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ آج بھی ہمارے گناہ بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سیرت کا تقاضا یہ ہے سب سے زیادہ کثرت سے استغفار پڑھو، ایک دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفار پڑھو۔ رزق کے کشادگی کے دروازے کھولنے کا سب سے مؤثر چیز، ہتھیار ہمارے پاس اگر کوئی ہے، استغفار ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کو، ان کی امتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ روزانہ استغفار پڑھو۔ کثرت سے جو استغفار پڑھے گا اللہ کے قریب بھی ہوگا، رزق کے کشادگی کے دروازے کھلیں گے۔ اور دوسری چیز فرمایا، سب سے زیادہ اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو خود بخود اس کے رزق کے دروازے کھلیں گے، دل کی بیماریاں دور ہوں گی، اللہ تعالیٰ آفات سے، ولیات سے ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ بچوں سے پوچھو، بچوں روزانہ 100 مرتبہ اگر تم استغفار پڑھ کے آؤ گے تو ہم ایک چاکلیٹ دیں گے، ایک بسکٹ کی پاکٹ دیں گے اور 1-2-4 روپے تم کو تحفہ گفٹ دیں گے۔ خوش ہو جائیں گے بچے، وہ اللہ جو رات دن رزق ہم کو دے رہا ہے۔ اگر وہ پوچھے تم نے کتنے مرتبہ درود شریف پڑھا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستو، چھوٹے بچے جو نہیں پہچانتے، نہیں جانتے، 2-4 روپے یا 10 روپے کی لالچ میں الحمدللہ بہت بڑا نیک کام کر سکتے ہیں۔
ہم بھی اپنی زندگی کو دیکھیں. میرا رب تو پوری زندگی ہمیں کھلا رہا پلا رہا. اگر وہ پوچھے تم نے روزانہ کتنے مرتبہ استغفار کیا اور درود پڑھا, تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میرے دوستو دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو نبی کی ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. توبہ والی زندگی نصیب فرمائیں. بقیہ زندگی نبی کے طریقے کے مطابق اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا